بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعذب من یشاء، عذاب دے سکتا ہے جس کو چاہے، ویرحم من یشاء، اور رحم کر سکتا ہے جس پر چاہے، وإلیہ، اور اسی اللہ ہی کی طرف، لا الہ غیرہ، نہ کسی اور کی طرف، تقلبون، تم لوٹائے جاؤ گے، وما انتم، بہترین حاشیہ ہوگا کہیں، هو الحاکم المتصرف الذی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، بلا مؤکب لحکمہ، بلا یسأل عما یفعل وهم یسألون، فلہ الخلق والامر مہما فعل فعدل، لأنہ المالک الذی لا یظلم مثقال ذرہ۔ ابن کثیر کی عبارت ہے کس پر؟ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، یہ اللہ ہی کی شان ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحم کرے، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ شان کیوں؟ ہو بل حاکم المتصرف، اب پنجابیوں تم بھی بولو، ہو بل حاکم۔ تم جب جاؤ گے نا تمہیں نہیں کہیں گے کہ یہ توحید فی الحکم والا مسئلہ اس نے چلایا ہوا ہے، اس نے چلایا، نیا مسئلہ، یہ نیا نہیں، خیال کرو تمہارے بھی چربی والے بہت ملیں گے۔ ہاں، هو الحاکم المتصرف الذی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، یہ اللہ ہی حاکم ہے اور کوئی حاکم نہیں، یہ اسی کا قیامت کے دن وہی فیصلہ کرے گا کس کو عذاب دینا ہے، کس پہ رحم کرنا ہے۔ جو مستحق عذاب کا ہوگا اسے عذاب ملے گا، جو مستحق رحمت کا ہوگا اس پہ رحمت کرے گا، اور اسی ہی کی طرف لوٹنا ہوگا، نہ سیال والا، نہ گولڑے والا، نہ پشتو والا، نہ پنجابی والا۔ وما انتم، اس ما انتم سے مراد اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اور نہیں بھاگ سکو گے، زمین میں نہیں ہرا سکتے، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی مددگار، ولی جو آنے والے عذاب سے بچا لے، نصیر جو لگے ہوئے سے چھڑا لے، نہ کوئی چھڑا سکے گا نہ ہٹا سکے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ، اب اوپر نہ جو عذب من یشاء، یہ کس عذاب کا مستحق کون ہے، کس کو عذاب دے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، خصوصاً اس کی ملاقات کا، بلقائہ، اولئک، ثمرہ اولئے، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہوں گے آخرت میں، من رحمتی، میری رحمت سے، بوجہ مشاہدہ عذاب کے۔ مطلب یہ ہے کہ میری رحمت تجھے عام ہے، وسعت کل شیء، لیکن قیامت والے دن میری رحمت سے قرآن کے غدار محروم مایوس ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ والذین، پڑھو پڑھو پڑھو، والذین کفروا بآیات اللہ۔ پھر آ گیا قیامت والے دن، سکہ قرآن کا چلے گا، نہ المحنت چلے گی، نہ فضائل اعمال چلے گی، اور نہ وہاں پر وبہ قال حدثنا فلاں چلے گا، وبہ قال حدثنا فلاں، وہاں پکیاں باتیں چلیں گی، اور وہ یہی چلے گا بے آیات اللہ۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی۔
یہی لوگ ہوں گے جو مایوس ہوں گے میری رحمت سے، اور یہی ہوں گے جن کو عذاب ہوگا. اور وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہی لوگ ہوں گے بس سے ان کے عذاب دردناک ہوگا، دکھ کی مار ہوگی. ہاں، بڑی بڑی لمبی لمبی کتابیں لکھنے والے، لمبی چوڑی 110 جلدوں میں بہار الانوار لکھنے والے، یا اسو من رحمتی، لمبے لمبے حضرت کے ملفوظات پڑھنے والے، سارے جھوٹی روایتوں کے سٹاک جمع کرنے والے، سارے گپو ٹیشن لگانے والے بے ایمان، یہ وہ ہوں گے جو میری آیات کے منکر، یہ میری رحمت سے مایوس ہوں گے، اور باقی سب کو میری رحمت اپنے دامن میں لے لے گی. فما کان جواب قومی، اور بڑی پرانی تقریر ہو رہی ہے، فما کان جواب قومی، یا تو پوری تقریر کلام ابراہیمی، درمیان میں ایک کل آیا ہے، یا یہ ہے کہ تضمین ہے تقریر ابراہیمی کی. پس نہیں تھا جواب حضرت کی قوم کا الا مگر یہ کہنا کہ اقتلو ہو. یہاں باقی حذف کر دیا جو حضرت نے کیا تھا نا ان کے ساتھ، وہ کیا تھا جو کیا تھا، فعلہ ما فعلہ. ان کا جو امام باڑے کا آپریشن ہوا تھا، اور امام باڑا اور خدا باڑا، اس کا جو آپریشن ہوا، تو کہ جہاں مقصد آپ کو بتانا ہے کہ کیفیت امتحان کیا ہوگی، چھوٹے چھوٹے امتحان نہیں آئیں گے. دیکھو ابراہیم خلیل اللہ پہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اقتلو ہو، قتل کر دو اس کو، او حرکو، یا آگ میں جلا دو اس کو، فان کیا بنا، اللہ نے ان کو نجات دے دی من النار. تفصیل سورہ انبیاء آیت 69 میں گزر گئی. اللہ نے ان کو نجات دے دی آگ سے. ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں البتہ کئی پتے کی باتیں ہیں، لقوم یؤمنون، واسطے قوم ایمان لانے والوں کے، کہ کئی پتے کی باتیں کہ اکیلا ابراہیم پیغمبر داعی توحید ڈٹ گیا، اور سالہ سال تک مقابلہ ہوا، والد کی رعایت بھی نہیں کی. یہ بھی نشانی ہے. اور تم والدین سے مرعوب نہ ہونا، برادری کی رعایت بھی نہیں، حکومت کی رعایت بھی نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم دعوت دے رہے ہیں، کوئی ساتھ معاون بھی نہیں، مددگار بھی نہیں، ساتھی بھی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی وزیر بھی نہیں، اکیلا آدمی لگائے اور دعوت دے رہا ہے، اور ہے اتنا مستقیم کہ ساری دنیا مل کے آ گئی، آگ میں چلے گئے لیکن توحید پہ سودا نہیں کیا، ہاں مسئلہ پہ سودا نہیں کیا. اس طرح کے امتحان ہوں گے. ہاں وقال انما اتخذتم، اور فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ، انما اتخذتم، سوائے اس کے نہیں بنا لیا تم نے اللہ کے سوا، اوثانا مودۃ بینکم، انما اتخاذکم الاوثان لاجل المودۃ بینکم. کیا میں نے پڑھا ہے؟ ذرا سو گئے ہوں نا، جمعے کے اثرات تھے. ہاں انما کیا ہے، ان اتخاذکم الاوثان، ان اتخاذکم الاوثان لاجل المودۃ بینکم،
یہ جو تم نے دربار بنائے ہوئے ہیں، دربار جو تم نے بنائے یہ کسی دلیل پہ مبنی نہیں، کسی برہان یا شبوں پہ مبنی نہیں، اس کی اصل وجہ تمہاری یاریاں ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ تمہاری یاریاں ماریاں ہیں کہ یاریاں باریاں ہیں، یہ تمہارے بلپے اور دوستیاں ہیں، اسی پہ تم ڈٹے ہوئے ہو۔ لیکن اس معنی کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا سفر کرنا ہوگا۔ آپ اگر جائیں، اکثر یہی ہے جتنے لوفر لفنگے ہیں وہ درباروں پہ ملتے ہیں، کیونکہ وہاں زنانیاں بھی مل جاتی ہیں، فرینڈ بھی مل جاتی ہیں، روٹی بھی مل جاتی ہے۔ اکثر لوفر لفنگے وہ آپ کو درباروں پہ نظر آئیں۔ اچھا، ان کا مذہب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، نہ بابے کے ساتھ ہے، سلام کریں گے لیکن اصل مقاصد اور ہیں، اکثر حصہ یہی ہے۔ تو فرمایا یہ جو تم درباروں پہ پڑے ہو نا، بجلی گل ہو رہے بچو تھوڑیاں یاریاں، اور اندر جو آپس کی محبت اور یاریاں، پیر بھائی تے پیر بہنا، یہ جو اندر کی تمہاری ٹھڑک اور یاری ہے نا، اس وجہ سے تم درباروں کو پوج رہے ہو۔ اس کو سمجھ آئیے میری بات، اصل بات یہ ہے، لیکن اس کو آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو ایک معنی انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم، اور یہ نیچے یہی معنی لکھا ہے وانتصب مودۃ علی انہ مفعول لہ، یہ مودۃ یہ مفعول ہے، مفعول لہ ہے، اور لیتبادوا ویتواصلوا ویجتمعوا علی عبادتها کما یجتمع الناس علی مذہب فیقع التحاب بینہم، یہ یاریاں ماریاں مودت مفعول لہ ہے کہ کوئی حجت دلیل یا شبہ نہیں، سارے درباروں پہ جمع ہو۔ اصل میں اندرونی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے یاریوں کی وجہ سے، دوستیوں کی وجہ سے یہ سارے دربار آباد ہے، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ کس کو سمجھ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ تمہاری آپس میں دوستیاں اور یاریاں، یہ وجہ ہے درباروں کی آبادی کی۔ ہر شے ملتی ہے، یہ تو اب میں کیا اس کو بیان کروں، یہ آسمانی مخلوق بیٹھی، ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز۔ اور یہ ہمارے کئی ساتھی تھے وہ درباروں پہ بہت جاتے، میں نے کچھ کو پوچھا، میں نے کہا کیا بٹھا لیا، طالب علم تھے، وہ کہتے ہیں جی سچی بات بتائیں، جی سچی بات سچی کرنی ہے کچھ، انہوں نے کہا اصل میں یہ وجہ ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، مجھے آیت اب سمجھ آئی، یہ اچھی بات، اسی طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی سمجھے، یہ آپ کے پاس لکھا ہے اوپر، دوسرا معنی بھی، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو قبر پرستی، بت پرستی، اس کی وجہ ہوتی ہے شخصیات سے محبت، شخصیات سے محبت، اور شخصیات سے محبت کی بنا پر ان کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے 5 بزرگ تھے، ان کے ساتھ ان کی محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے ان کی پکار شروع کی۔ اسی طرح آج بھی اصل کے اور شرک کی بنیاد محبت ہے۔ محبت میں جب غلو کرتا ہے اسی کا نام شرک ہے، تو ہوتی ابتدائی بیج محبت ہے۔ تو یہاں یہ معنی بھی آپ کے پاس لکھا ہے کہ یہ جو ان الاوثان، سب سے پہلے جو اوثان پرستی ہے وہ اول متخذت بسبب المودہ، وہ مودت کی وجہ سے بنائی گئی۔ اور وذالک انہ کان اناس صالحون، وہ نیک آدمی تھے، جب مر گئے اور اس پر انہیں افسوس ہوا اہل زمانہ کو،
فصبروا احجارا بصبرہم، ان کی صورتوں پہ انہوں نے پتھر تراشے، اور فکانوا یعظمونہا فی الجملہ، وہ ان کی فی الجملہ تعظیم کرتے تھے، اور یہ بڑھتی بڑھتی حتی عبدت، یہی فی الجملہ تعظیم بالجملہ بنتی گئی۔ فالآیۃ اشارۃ الی ذالک، اور مطلب یہ ہے کہ انما اتخذ اسلافکم من دون اللہ اوثانا، تمہارے بزرگوں نے جو یہ بت پرستی شروع کی، قبر پرستی شروع کی، یہ لأجل المودہ، یہ مودت کی وجہ سے انہوں نے بت پرستی، قبر پرستی شروع کی ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے شرک کی مرض کی اصل سبب محبت اور مودت ہے، جب اس میں غلو ہو جائے، جو یحبونہم کا حب اللہ، اس سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں جی ہم محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جی محبت کرو لیکن محبت کو سمجھ کے کرو۔ محبت ماں کے ساتھ بھی ہے، بیٹی کے ساتھ بھی ہے، استاد کے ساتھ بھی ہے، والد کے ساتھ بھی ہے، لیکن محبت کا تقاضا جدا ہے۔ اگر ماں والی محبت بیوی کے ساتھ کی تو کام رگڑا نکل جائے گا، اور اگر بیوی والی محبت بیٹی کے ساتھ کی تب بھی تیرا مکالہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں کہتے ہیں یہ تو جی گستاخ ہیں، محبت کے منکر ہیں، اور ہم کہتے ہیں جس طرح مخلوق میں محبت کا اپنا تقاضا ہے، اسی طرح جو اللہ والی محبت ہے وہ مخلوق سے نہ کر۔ سمجھ گئے میری؟ اب مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامہ، پھر قیامت والے دن یکفر بعضکم ببعض، انکار کریں گے بعض سے، بعض پہ صرف انکار نہیں ہوگا، لعنت بھی کریں گے۔ دنیا میں تو تؤمنوا ان یشرک بہ تؤمنوا، اور اب آخرت میں یکفروا، انکار کریں گے بعض کے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کریں گے بعض ان کے بعض کو، مرید پیروں کو، پیر مریدوں کو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 38 میں پورا یہ مضمون ذکر کیا کہ بعض پہ لعنت کیسے کریں گے۔ جلدی ذرا نکال۔ 293۔ ہاں بھائی، کلما دخلت امت لعنت اختها، جب بھی داخل ہوگا ایک گروہ جہنم میں لعنت کرے گی اپنی بہن پر، بہن سے مراد فی الدین والملہ، اپنے عام مذہب فرقوں پر، حتیٰ کہ جب داخل ہوں گے اس میں سارے، قالت اخراہم لأولاہم مباست المشرکین، کہیں گے دوسری جماعت پہلی کے حق میں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں وہ بے ایمان مولوی پیر، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہی پہ لگایا تھا، پس دے ان کو عذاب ڈبل من النار، قال لکل، جواب ربانی، گھبراؤ نہیں، ہر ایک کے لیے ڈبل عذاب ہوگا، ولکن لا تعلمون، وقالت اولاہم، پیر صاحبان کہیں گے دوسروں کو، فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ یہ مضمون بہت زیادہ ہے قرآن۔ یلعنو بعضکم بعضا ومأواکم النار، تیسرا نتیجہ اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے واسطے تمہارے، نہیں ہوگا واسطے تمہارے کوئی ناصرین، مدد کرنے والا، شفاعت قہری بھی نہیں ہو سکے گی۔